اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ ہمارا سلسلہ گفتگو اس موضوع کے ساتھ تھا کہ اس ماہ مبارک کے رمضان میں ہم کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔ گفتگو اس عنوان تک پہنچی تھی کہ اپنی اولاد کو کس طرح قرآن کی تلاوت اور اس کے فہم پر آمادہ کریں اور ان کی تربیت کس طرح کریں۔ یعنی عنوان گفتگو آج بھی یہی رہے گا کہ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کریں۔ عراق کے مشہور خطیب زمانہ شیخ احمد الوائلی تربیت کو تقسیم کرتے ہیں دو قسم کی طرح کہ تربیت دو طرح کی جاتی ہے۔ پہلی یہ انسان اپنی اولاد کو جب وہ سمجھدار ہو جاتی ہے سمجھانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ فلاں چیز کیا ہے، مثلا یہ نیا موبائل ہے، یہ نئی گاڑی ہے، اس کا نیا ماڈل ہے، ہم اس وقت کس شہر میں رہ رہے ہیں، یہ کون سا شہر ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے، فلاں اسکول بہت اچھا ہے، میں آپ کو وہاں پڑھنے کے لیے چھوڑوں گا، فلاں کالج بہت اچھا ہے، میں آپ کو وہاں پڑھنے چھوڑوں گا، میں آپ کی فلاں استاد کے پاس ٹیوشن رکھواؤں گا، میں آپ کے لیے یہ کروں گا، میں آپ کے لیے وہ کروں گا، دنیا میں یہ کرنا چاہیے تو پیسہ آئے گا، دنیا میں یہ کرنا چاہیے تو شہرت ملے گی، دنیا میں یہ کرنا چاہیے تو انسان کامیاب ہوگا۔ دنیا کے ہر راستے سے اولاد کو بندہ آگاہ کرتا ہے کہ آگے جا کے تو نے کیا کرنا ہے، میں نے فلاں کالج فلاں یونیورسٹی میں آپ کو پڑھانا ہے، پھر آگے جا کے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، پھر آگے جا کے آپ نے انجینئر بننا ہے، پھر آگے جا کے آپ نے یہ بننا ہے وہ بننا ہے، الآخر دنیا کی ہر چیز کی معرفت اپنی اولاد کو کرواتا ہے۔ یہ بچہ جو بچپن سے لے کر بڑا ہونے تک اس کی ذہنیت دلائی گئی کہ آپ نے کیا بننا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا یہ معاشرے کی اصلاح کرے گا بڑا ہو کر؟ جس کی اپنی خود صحیح سے اصلاح نہ ہو سکی وہ معاشرے میں اصلاح نہیں کرے گا۔ وہ خود کی شخصیت بنانے کی سوچے گا مختلف تدابیر کے ساتھ، پھر وہ نہیں دیکھے گا کہ کس کا نقصان ہو رہا ہے کس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فرد جو بچپن سے جوانی تک گھر والوں سے صرف یہ سیکھتا رہا کہ اپنے لیے کیا کرنا ہے تو یہ معاشرے کی اصلاح نہیں بلکہ معاشرے کے فساد کا سبب بنے گا۔ اور یہ ہمارے آج کل معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ افسوس کے ساتھ ہماری تعلیم صرف اپنی شخصیت بنانے کے لیے ہے، علم کے لیے نہیں۔ دوسری جو قسم ہے تربیت کی وہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام تر آرائشوں سے بچوں کو آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے آخرت یاد دلوائی جاتی ہے، اسے خدا کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا کوئی خالق ہے، اس کی طرف سے ہمارے اوپر کچھ لوازمات ہیں، ہم نے اس کو انجام دینا ہے، یہ واجبات ہیں، یہ نماز ہے، یہ روزہ، یہ حج ہے، یہ دین کے ارکان ہیں، یہ ائمہ ہیں۔ اسی طرح مختلف چیزوں کی دینی معرفت اپنی اولاد کو دیتے ہیں، جس کے لیے امام علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ سرنامہ کلام میں پڑھا گیا کہ امام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ پہلی، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنے بچوں کو، اور نبی کی اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ ہم جن سے محبت کرتے ہیں خدا نے انہیں پاک اور طاہر رکھا ہے، رجس ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ ہم جن ہستیوں کی اتباع کر رہے ہیں، ہم جن ہستیوں سے محبت کر رہے ہیں، اگر کوئی ان ہستیوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ کا رسول اس محب سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری جو چیز ہے وہ ہے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی قراءت کی تعلیم دو۔
قرآن مجید چونکہ یہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے اور ہمارا عنوان گفتگو اسی موضوع کے ساتھ ہے کہ انسان اس ماہ مبارک سے قرآن سے کس طرح استفادہ کر سکتا ہے۔ اب بچہ کس طرح قرآن کا عادی بنے گا؟ جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا کہ جو چیز بچہ اپنے بچپن میں سیکھتا ہے وہ اسے جوانی تک یاد رہتی ہے، بڑھاپے تک یاد رہتی ہے، اگر وہ احسن طریقے سے سکھائی گئی ہو تو۔ بچے کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیجا جائے یا اپنے قاری صاحب جو انہیں پڑھانے آتے ہیں، بچے کو یہ شوق دلائیں کہ آج اگر آپ نے تھوڑا سا سپارہ پڑھا تو کل آپ کے لیے فلاں چیز ہدیہ ہوگی، جو چیز اسے پسند ہو۔ اسی طرح بچے کو ہدایہ دیں، اسی طرح بچے کو کسی طرح گھومنے لے جائیں، اسی طرح بچے کی جو پسندیدہ چیز ہے وہ اسے عطا کریں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ قرآن کا اتنا حصہ آپ نے سیکھنا ہے اور اتنا پڑھنا ہے۔ اس طرح بچہ آہستہ آہستہ قرآن کا عادی بن جائے گا اور اس کا انس پیدا ہو جائے گا قرآن کے ساتھ۔